بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہمارا عنوان ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی مشکل کو بیان کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری یہ مشکل حل فرما دیجیے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے پہلی امتوں سے زیادہ ثواب کے حقدار کیوں ہوں گے، جبکہ عمل دونوں ایک جیسے کریں گے، پھر یہ فرق کیوں ہے؟ انصاف کی ترازو لٹک رہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان جو بھی کمائی کرے گا اسی کے معاوضے کا وہ حقدار ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ہر شخص کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنی اس نے قربانی دی ہوگی یا مشقت اٹھائی ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک اور موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن کے پلڑے جھک جائیں گے اور صاحب عقل جب کسی کام کے لیے مزدوری کرتا ہے تو ان کی فہرست تیار کرتا ہے اور اس فہرست میں یہ درج کرتا ہے کہ اس نے فلاں روز فلاں باغ میں بیلچہ چلایا، فلاں نے 5 دن اور فلاں نے 1 دن، فلاں کاریگر نے دکان پر اتنی محنت کی، اتنے جوڑے سیے، اتنے پیالے بنائے یا اتنی گانٹھیں تیار کی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ تمہارے رب سے زمین اور آسمان کے ایک ایک ذرے کا وزن بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ایسا دانا و بینا ہے کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر اگر کوئی سیاہ چیونٹی بھی چلتی ہے تو اس کے ننھے ننھے پاؤں اڑتے ہیں اور ٹکتے ہیں، یا وہ دوڑتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا، ہر پہلو کا دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ کائنات کی ہر ایسی چیونٹی کے متعلق ہر لمحہ یہ علم بھی رکھتا ہے کہ اب اس کا پاؤں اٹھے گا یا نہیں، اس تاریکی میں اب یہ دوڑی اور اب یہ رکی، اب اس کا پاؤں پھسلا، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ گنہگار کی آنکھ سے کتنے قطرے آنسوں کے بہے، کتنی درد کی آہیں بلند ہوئی، کتنے رخسار خون کے اشکوں سے تر ہوئے، کتنے کلیدیوں سے لہو ٹپکا؟ کون اس کا عارف ہے؟ کون اس کی یاد میں سانس لے رہا ہے؟ کون فقط تسبیح کے دانے ڈھلکا رہا ہے؟ کون فجر ہی سے اس کا راگ الپا رہا ہے؟ کون سلوک کی منازل طے کر رہا ہے؟ اور کون ہیں یہ لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں؟ یہ سفر جان کی ہمت سے طے کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ ایسا باخبر اللہ بھلا اپنے بندوں کی جان نثاری کا حال اپنے علم قدیم میں نہ لکھتا ہوگا تو پھر کہاں لکھتا ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو کچھ عمل کرتے ہیں اسے لکھا جاتا ہے۔ اسے ہر شخص کی کیفیت کا علم ہے کہ کب اس نے فلاں کام کیا اور کب اس نے ندامت کا سامان مہیا کیا۔ اسے پہلے لوگوں کے احوال کا بھی علم ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے احوال سے بھی وہ بخوبی واقف ہے۔ وہ تو ایسا انصاف پسند ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ برابری کا انصاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ عز و جل کے محبوب، اے آسمان و زمین والوں کی مشکلات کو حل کرنے والے، اے دونوں جہانوں کے لیے رحمت، ہماری اس مشکل کو حل فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی زمین و آسمان کی مشکلات کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں سچائی سے واقف انسان کی علامت یہ ہے کہ اس کے خیالات رموز الہی کے ترجمان ہوتے ہیں۔ اس صحرا میں ایک خاص قسم کے پرندے ہی آ جا سکتے ہیں۔ اگر ان کے جسم کی بناوٹ، ان کی طاقت، ان کے پروں کی ساخت پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس صحرا کا راستہ اور وہاں کے حالات کتنے مشکل ہیں یا کتنی آسان۔ اے اللہ کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا درود و سلام۔ آپ پر ہماری تمام تر باتیں عیاں ہیں، آپ ہی علم کی کان ہیں، آپ ہی بخشش اور مہربانی کا خزانہ ہیں، آپ ہی ایسے بادشاہ ہیں جو کہ نکارے اور کسی کے محتاج نہیں ہیں، اور آپ کائنات کے سلطان ہیں اور تمام موجودات کے سردار ہیں۔ ہماری مدد فرمائیے، ہماری اس مشکلات کو دور کر دیجیے۔ محترم سامعین، اس حکایت میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی اس مشکل کا ذکر فرما رہے تھے کہ جس کا ذکر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ پہلی امتوں کے نیک لوگوں سے ہمارے نیک اعمال کیوں بہتر ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اس بار عظیم کو قبول کیا ہے جسے قبول کرنے سے زمین و آسمان بھی عاجز رہے۔ بس یاد رکھو،
اگر تم قرآن مجید کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تھامے رکھو گے تو یقیناً فلاح پاؤ گے، اور آخرت میں انعام و اکرام کے حقدار بھی تم ہی ٹھہرو گے۔ نیز اس حکایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو دیگر امتوں پر بھی واضح کر دیا گیا ہے۔